جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم اگلا ٹاپک اور اگلا انتہائی اہم لانگ کویسچن جو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے، جو پہلے بورڈ میں کئی مرتبہ آ چکا ہے، اور وہ ٹاپک ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ یعنی کل کے ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تمام انبیاء کو ان جنرل خوبیاں کیا دیں جو ہر نبی میں پائی جاتی تھی، مگر آج ہم وہ خوبیاں پڑھ رہے ہیں جو صرف رسول پاک کو ملیں، اس کے علاوہ کسی اور نبی اور رسول کو یہ خصوصیات نہیں ملی۔ جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے بیٹے کچھ اضافی ہیڈنگز لکھنی ہیں، اور وہ زیادہ نہیں، صرف 2 اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ ایک آپ نے لکھنا ہے رسالت کا لغوی معنی، پھر آپ نے لکھنا ہے رسول کا لغوی معنی، اور اسی کا ہی حصہ رسول کا اصطلاحی معنی۔ یہ ٹوٹل 3 ہو جائیں گی، مگر ایک کے 2 پارٹ ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، رسالت کا لغوی معنی میں نے لکھوایا، آپ نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا بیٹے، کیا معنی ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والا۔ اور کس کا پیغام پہنچانے والا اصطلاحی معنی ہو جائے گا؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے کو کیا کہا جاتا ہے بیٹے؟ رسول کا۔ اب کاکا پارٹی، جب آپ نے شروع میں یہ لکھ لیا، اس کے بعد اب ہم آتے ہیں پہلے بک میں ہیڈنگز کون سی ہیں، اور اس کے بعد بیٹے اضافی ہیڈنگز اس ٹاپک میں کافی ساری ہوں گی جو آپ کو لکھوائی جائیں گی، تاکہ یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک کمپلیٹ لانگ کویسچن ہمارے سامنے آ سکے۔ تو سنو، اب اگلی خوبی کیا ہے، اور پہلی جو آپ کی بک والے نے لکھی وہ ہے عمومیت۔ عمومیت، اچھا، عمومیت کا معنی یا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمومیت کا معنی ہوتا ہے عام ہونا، یعنی سب کے لیے ہونا، سب کے لیے ہونا، عام ہونا۔ مطلب کیا؟ پہلے بیٹے جتنے نبی اور رسول آتے تھے وہ سارے مخصوص علاقے، مخصوص قبیلے، مخصوص قوم، مخصوص شہر، اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے آتے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کسی اسپیسیفک ریس کی طرف بولو نا نہیں آئے، کسی اسپیسیفک ایریا کے لیے نہیں آئے، کسی اسپیسیفک زمانے کے لیے نہیں، کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے نہیں ہے، نہ ہی اسپیسیفک ایریا کے لیے آئے، بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے آئے، تمام زمانوں کے لیے آئے، تمام مخلوقات کے لیے آئے، اور تمام دنیا اور کائناتوں کے لیے آئے۔ وہ لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کیا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ اے لوگو، اونچا بولو، ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اے لوگو، میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ یعنی پہلے جتنے نبی اور رسول آئے وہ سب کی طرف نہیں آتے تھے، مثلا صرف بنی اسرائیل کی طرف آتے تھے، صرف قوم عاد کی طرف، صرف قوم سمود کی طرف، صرف عرب کے خطے میں، تو اسپیسیفک تھے۔ رسول پاک صرف عربوں کے لیے بولیں نہیں، صرف اجمیوں کے لیے، صرف گجروں کے لیے، صرف بٹوں کے لیے، صرف ارائی، صرف لاہوریوں کے لیے، صرف کراچیوں کے لیے کسی نہیں، آپ بیٹے سب کے لیے۔ اور پھر صرف انسانوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ تمام مخلوقات، اور صرف اس دنیا میں ہی نہیں، جتنے جہان آ گئے، رحمت للعالمین، جمع جتنے عالم بھی ہوں گے، 2 ہوں، 10 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ کروڑ، جتنے عالم بھی ہوں گے، سب عالموں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ کیا ہے؟ نبی اور رسول۔ پھر بیٹھے اگلا وہ ہے پہلی شریعتوں کا نسخ۔ پہلی شریعتوں کا نسخ، بیٹے نسخ کا معنی ہوتا ہے منسوخ کر دینا، ختم کر دینا، ایبروگیشن، منسوخ کر دینا، ختم کر دینا، ڈسمسل۔ مطلب کیا ہوا بیٹے؟ فار ایگزامپل سمجھاتا ہوں،
فار ایگزامپل حضرت نوح علیہ السلام آئے. کون آئے؟ حضرت. ان کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک نبی پہلے آیا ہوا ہے، ایک نبی بعد میں آئے ہیں. اب اگر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا، زمانہ کن کا تھا؟ حضرت. تو بیٹا اس کی عبادت قبول کی جاتی تھی، کیونکہ وہ کسی نبی کی اطاعت کر رہا ہے، قبول کی جاتی تھی. اگر کوئی اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کرتا تھا تو اس کی بھی قبول کی جاتی تھی. مگر سب سے آخر پر کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مطابق کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مطابق کرے گا، تو یاد رکھ لیں اس کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول، اور اس کی شریعت پر، ان کی شریعت پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا. عمل کیا جائے گا تو کن کی شریعت کے مطابق کیا جائے گا؟ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت جتنے بھی نبی اور رسول. بیٹے کسی کے ہاں 2 نمازیں تھیں، کسی کے ہاں 3 نمازیں تھیں، کسی کے ہاں 1 تھی. ہمارے لیے کتنی ہیں؟ اب آج کوئی کہے کہ جی حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں تو 2 نمازیں تھیں. کتنی نمازیں تھیں؟ 2. تو لہٰذا میں تو 2 ہی پڑھوں گا. تو یاد رکھ لیں اس کی 2 نمازیں یہ قابل قبول، ہاں 5 پڑھے گا تو وہ قابل قبول ہو، کیونکہ رسول پاک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اونچا ترجمہ بولو بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے. اگلا ہے بیٹے کاملیت. جی کاملیت کا مطلب ہے مکمل کر دینا، مکمل کر دینا. اسلامیات ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور سمجھیں کہ کیا چیزیں یاد کرنی. کاملیت، مکمل. کسی نبی اور رسول پر اللہ نے مکمل دین نازل نہیں کیا. اب یہ اسپیسیفیکیشنز ہیں، یہ کریکٹرسٹکس ہیں، یہ خوبیاں ہیں جو صرف رسول پاک کو ملی ہیں بیٹے، اور کسی کو نہیں ملی. تو کاکا پارٹی اب وہ سنو، کاملیت مکمل کر دینا. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جتنا دین نازل کرنا تھا وہ سارا رسول پاک پہ نازل کر دیا. اب اس کے بعد کسی اور دین نے آنا نہیں ہے. تو کیا بتایا بیٹے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر، تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر. پھر بیٹے اگلا حفاظت کتاب. یہ بات آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی ہے جب ہم نے حفاظت کتاب. اچھا اب ذرا دیکھیے، کسی اور نبی اور رسول کی پر نازل ہونے والی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے خود، لیکن رسول پاک پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. اس میں ترجمہ ایڈ کریں گے آپ، وہی معروف انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اب بیٹے یہ تو بات ہو گئی اگلی. اس میں آپ نے پھر صرف یعنی پچھلے نبیوں کی تو بیٹے کتاب بھی محفوظ نہ رہی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کی حفاظت بھی کی. اور اگلی بات سنیں، اگلا پوائنٹ وہ لکھا ہے سنت نبوی کی حفاظت. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. بیٹے وہ آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا معاملات، سارا کچھ ایک ایک چیز بیٹے اس کی حفاظت بھی اللہ نے خود کروائی. اور حفاظت کروا کے فرمایا
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کے کام کیے جو وہ کرتے تھے تو گویا اس نے ایسے ہی کیا جیسے وہ میری اطاعت کر رہا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت۔ یہ بیٹے اہمیت دی کہ رسول پاک کے کام کو بھی محفوظ کیا۔ آج ہم نہیں جانتے بیٹے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے معاملات زندگی کیا تھے، چند ایک واقعات ہیں، اور وہ بھی بعد میں، یا وہ جن کا ذکر قرآن میں آ گیا وہ محفوظ ہیں۔ باقی انبیاء کے معاملات بھی بیٹے وہ محفوظ ہیں جو قرآن میں آ گئے، مگر کہ سوتے کہتے تھے، اب ہمیں نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے سوتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کیسے، لیکن آقا علیہ السلام کا پتہ ہے کہ کیسے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حفاظت کی، ایک ایک چیز کی حفاظت۔ پھر بیٹے اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ جامعیت۔ جامعیت کا کیا مطلب ہے جی؟ جامعیت کا معنی ہوتا ہے جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے بیٹے، سب کو جو خوبیاں الگ الگ دی تھیں وہ ساری خوبیاں اللہ نے رسول پاک کے اندر جمع کر دی۔ اس لیے اقبال کا وہ مشہور شعر جو میں نے پہلے بھی لکھوایا تھا وہ آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور وہ کیا تھا؟ حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کہ وہ خوبیاں جو ہر نبی کو الگ الگ ملی، کسی کو حسن ملا، کسی کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ملا، کسی کو یہ معجزہ ملا کہ وہ اپنی بغل میں ہاتھ دباتے تھے اور ایسے نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا تھا وائٹ۔ کہا یہ ساری خوبیاں اے میرے محبوب تو تنہا داری تیری ذات کے اندر جمع کر دی، تو سارے انبیاء کی خوبیاں ان میں جمع ہیں، اس کو جامعیت کہتے ہیں۔ اگلا ہے بیٹے ہما گیری، ہما گیریت۔ ہما گیریت کا مطلب ہوتا ہے بیٹے عملی نمونہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ فرسٹ ایئر میں تھے، آج سے 70-80 سال پہلے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو آپ کو ایک بڑے پیارے سے سر اردو پڑھانے کے لیے آتے تھے، یاد ہوگا آپ کو، بھول گئے ہیں؟ آپ بیٹے 11 مرتبہ روزانہ یا ساری نام کا وظیفہ کیا کریں، دم کر کے پانی پر پی لیا کریں، آپ کا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ یاد بھی آ جائیں گے۔ کاکا پارٹی بتا یہ رہا تھا کہ انہوں نے پہلا سبق اسوہ حسنہ پڑھا نا آپ نے، اسوہ حسنہ، اس میں کیا تھا؟ ہم یعنی صرف کہا نہیں کہ یہ کرو، بلکہ جو کہا وہ کر کے دکھا، پھر جو کر کے دکھایا وہ کسی ایک قوم کے لیے قابل عمل نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جتنی قسموں کے لوگ رہتے ہیں سب کے لیے آپ کی شخصیت ایک عملی نمونہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ لکھو بے شک، شاباش شاباش جلدی سے، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر بیٹے اگلی بات کی، اور وہ کیا کی؟ وہ ذرا اب یہاں تک تو باتیں ہو گئیں آپ کی بک والے نے جو لکھی ہیں، اب ہم آتے ہیں ایڈیشنل پوائنٹ کی طرف، اور اس میں جو سب سے بڑی اور اگلی خوبی ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کے بعد، اور وہ معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی نبی اور رسول کو اللہ نے اپنا دیدار نہیں کروایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کر،
آپ نے 1 لائن 2 اس میں لکھ دیں. اگلی اضافی ایڈنگ آپ لکھیں گے ذکر کی بلندی. کسی نبی اور رسول کا ذکر اللہ نے خود بلند نہیں کیا، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ترجمہ لکھیں اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھانا. اللہ نے کسی نبی اور رسول کی قسمیں نہیں کھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں اٹھا کے بات کی. کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا والضحیٰ، کبھی کہا واللیل وغیرہ وغیرہ. پھر بیٹے یہ پوائنٹ پہلے نہیں لکھوایا تھا، یہ مسجد بنانا. کسی نبی اور رسول کے لیے پوری زمین مسجد نہیں بنائی. کیا پوری زمین مسجد نہیں بنائی؟ یہ خاص خوبی صرف رسول پاک کو ملی، پوری زمین مسجد بنا دی. اور پھر آخری بیٹا وہ ہے شفاعت کا حق. شفاعت کا حق ویسے تو اتنی خوبیاں ہیں کہ تختیاں ختم ہوئیں اور قلم داں ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو وہ تو بیٹے آپ سارے سمندر کیا بن جائیں، انک بن جائیں سیاہی، اور سارے درخت پین بن جائیں، قلم بن جائیں، تو پھر بھی آپ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. تو بے شمار خوبیاں، لیکن یہ چند ایک بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے جو لانگ کویسچن کے اندر لکھی جا سکتی. اینڈ پر آپ بیٹے خلاصہ کلام لکھ دیں، اور خلاصہ کلام میں آپ وہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں جو میں نے بولا ہے. ٹھیک ہے. پھر ختم نبوت تو نو ڈاؤٹ وہ الگ ایک لانگ کویسچن ہے، تو اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہے. ٹھیک ہے.